الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں. اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین ہمارے پروگرام کا نام ہے. دین اسلام کے بارے میں ہم بہت ساری معلومات اس پروگرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام. کلام کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں، تعارف لیتے ہیں ان کا. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے. محمد احمد رضا. احمد بھائی کہاں سے آئے ہم؟ لاہور سے. لاہور سے آئے ہیں، ماشاء اللہ اتنی دور سے آئے بھائی کلام سنانے کے لیے. میرا پیارا دین میں کلام سنانے کے لیے کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے. ماشاء اللہ کافی دور سے آئے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بتائیں کون سا کلام سنائیں گے آج آپ؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ کلام سنیں گے ہم. اور اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جامعۃ المدینہ میں. جامعۃ المدینہ میں کون سے درجے میں؟ متوسطہ میں. متوسطہ میں. ماشاء اللہ متوسطہ میں جامعۃ المدینہ میں. احمد بھائی نام ہے ان کا. بہت ہی پیارے انداز میں کلام پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے. کتنی بار؟ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ ایک دن میں صرف کتنی بار درود پاک پڑھنے ہیں؟ 50 بار صرف درود پاک پڑھنے ہیں ایک دن میں. اور فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی کیا ہی برکت ہے اور بہت ساری فضائل و برکات بھی ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہاں سے بچوں سے بھی فضیلت لی تھی درود پاک کی. تو میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین آپ کو سوال بھی دیتے ہیں آج کا. اور سوال آج کا کڈس پدری چینل کے ناظرین سے ہے. سوال ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ سوال کیا ہے؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ یہاں پر کس کو پتہ ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ مدثر بھائی بتائیں کتنے فرائض ہیں؟ آپ بتائیں زازان بھائی. 7 فرائض ہیں. کیا کہتے ہیں مزمل بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر کتنے؟ 4 ہیں. آپ کہتے ہیں 4 ہے، آپ کہہ رہے ہیں 7. مدثر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ 6 کہتے ہیں آپ. احمد بھائی 7. کتنے؟ 7. زازان بھائی اور احمد بھائی ایک ساتھ ہے، مطلب 7 کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4. اور آپ 6. احمد بھائی سے کنفرم جواب لیتے ہیں. احمد بھائی سے. احمد بھائی کتنے فرائض ہیں نماز کے؟ 7. نماز کے 7 فرائض ہیں. زازان بھائی کا بھی جواب درست ہے، احمد بھائی کا بھی، اور دوسرے احمد بھائی کا جواب بھی درست ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. کون کون سے ہیں یہ پتہ ہے؟ کون کون سے نماز کے فرائض نہیں پتا؟ ایک آدھ تو بتا دیں. پہلا کیا ہوتا ہے؟ پہلا تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ ہوتا ہے. دوسرا قیام ہوتا ہے. پھر تیسرا کیا ہوتا ہے؟ قرات. پھر رکوع میں جاتے ہیں. پھر سجود. پھر قاعدہ اخیرہ. پھر اس کے بعد خروج بسنعہ. ماشاءاللہ یہ 7 فرائض ہوتے ہیں. ان کے علاوہ سوال ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور ان کے نام بھی آپ ضرور بتائیں. میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. آج کون بنے گا ذہین بچہ؟ آپ نہیں بنیں گے احمد بھائی؟ ذہین بچہ ہوتا کون ہے؟ زازان بھائی. جو سب سے پہلے حدیث یاد کر کے اور اس کا ترجمہ یاد کر کے سنائے. سب سے پہلے تو آپ سنائیں گے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے اس کی کیا حدیث پاک ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہیں؟ چلیں بتائیں. نہیں یاد نا؟ دعا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. چلیں یاد کر لیتے ہیں. پہلے آپ سنائیں مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنہ
نہیں, مفتاح الجنہ تو ہے ماشاءاللہ, یہ حدیث پاک آپ نے اچھی سنائی, لیکن آج دوسری حدیث پاک ہے. نہال بھائی آج پیپر آؤٹ ہوا ہے کیا؟ ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں ہمارے کیا؟ اس کے لیے سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی. یہ کیسے؟ ابھی تو ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھایا اور یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بھائی کیا ہے منتصر بھائی؟ نماز کا بھی ذکر نہیں ہے. نہیں چلے بھائی, خود ہی یاد کرانی پڑے گی. آپ نے بھی یا تکے لگا رہے, کیا چل رہا ہے, یا پیپر آؤٹ ہوا ہے؟ کچھ تو ہوا ہے. چلے جو بھی ہوا ہے تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے اور اس حدیث پاک کو سنانا بھی ہے. جو بھی ہم یاد کرا رہے, سوال بھی آپ کو دے دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے جو اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ کرنی ہے کر سکتے ہیں. ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور 11 تاریخ وہ ہے جس میں پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے دنیا بھر میں. تو آپ نعرے بھی لگا سکتے ہیں, دم دمادم دستگیر, اچھا میرا پیر, پیارا پیارا میرا پیر, سونا میرا پیر, بے مثال و بے نظیر, کون ہے میرا پیر. تو غوث اعظم دستگیر کے آپ نعرے بھی لگا سکتے ہیں. زبردست. تو آپ نے ہمارے ساتھ 11ویں منانی شروع کر دینی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر تو ہر وقت کرے, سارا سال کرے, ہر دن کرے, کیونکہ اللہ کے ولیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, ہوا کرتا ہے. تو آپ نعرے بھی لگائیں, کوئی منقبت بھی سنائیں. انشاءاللہ احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ منقبت بھی آپ سے سنیں گے, نعت بھی آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے جی. ہمارے مہمان آئے ہوئے, تو مہمان کو تو زیادہ وقت دینا چاہیے. اب آپ لوگوں نے جلدی جلدی حدیث پاک کو یاد کرنا ہے, اور آج کی حدیث پاک ہے جی, دکھائیے گا. مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. سبحان اللہ. یہ کچھ اس طرح کی سنا تو رہے تھے جس میں مفتاح کا بھی ورڈ آ رہا تھا, مگر حدیث پاک کیا ہے؟ مفتاح الجنتی لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. جی بھائی. مفتاح الجنتی لا الہ الا ہو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی تھوڑا سا چینج ہو گیا, فرمایا چلے ترجمہ سے. لا الہ الا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. جی سبحان اللہ. اور اتنے جذبے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان سے نہیں لو تو یہاں آ جائیں گے بھی لگتا. ایسا ہے کیا؟ اگر آپ سے پوچھا نہیں تو یہاں آ جائیں گے, ہم اٹھا دیں گے. جی آپ بھی سنا دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ. ترجمہ بھی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. سبحان اللہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنتی لا الہ الا ہو. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. اچھا عربی پڑھنے میں میرا خیال ہے تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے. لا الہ الا ہو پڑھا, لا الہ الا ہو نہیں, لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ دوبارہ سے پڑھیں. مفتاح الجنتی, مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. احمد رضا بھائی رہ گئے لیکن. اچھا آپ بھی احمد رضا ہیں اور وہ بھی احمد رضا ہیں, دو احمد رضا ہو گئے. اور دونوں بیٹھے بھی ایک ساتھ, میں اشارہ بھی کروں تو مشکل ہو جائے گا. چلے بھائی احمد رضا بھائی نمبر 1 جو باہر سے آئے, آپ بھی سنا دیں. مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے. سبحان اللہ. اب چھوٹے والے احمد رضا بھائی مائک دیجیے. مائک ادھر دیتے. مفتاح جنتی لا الہ الا اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ جنت کی چابی ہے. بسم اللہ. یہاں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. لا الہ جنت کی چابی لا ہے. الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. بھائی سب نے جلدی جلدی سنا دی. ہمارے احمد رضا بھائی آج کیا کرے, لیکن ہم نے پڑھایا بھی تو نہیں ہے نا زیادہ, یہ تو سب پیپر آؤٹ والی کوئی معاملہ چل رہا ہے یہاں.
یہ اتنا جلدی جلدی جو سب سنا رہے ہیں. چلے بھائی اس کو ایسا کرتے ہیں, آج تھوڑا ٹائم بھی شارٹ ہے تو اب تصویروں کی طرف چلتے ہیں اور پھر ذہین بچہ کیا بنانا ہے وہ آپ فیصلہ بعد کریں. میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ایسے آسان تو ہے, اچھا لیکن تھوڑا مشکل بھی ہے. تھوڑا مشکل بھی ہے, زبردست آسان ہے, تھوڑا مشکل بھی ہے. اب اس مشکل کا حل یہی کریں گے کہ تھوڑی آسان بھی اور مشکل بھی ہے. یہ کون سی مشکل ہے جو آسان بھی ہے. چلے بھائی تصویریں ہیں ہمارے ساتھ موجود. جی تصویریں دکھائیے. ماشاء اللہ اچھے انداز میں آپ نے لکھا. ایک پیاری حدیث فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما, اور اس کا ترجمہ لکھا ہے آپ نے, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اپنے نام نہیں لکھا اور اپنے شہر کا نام بھی نہیں لکھا. تو آئندہ جب بھی آپ حدیث پاک سینڈ کریں اپنا نام بھی لکھیں اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں. نیکسٹ. ارے ماشاء اللہ الحدیث ارحموا ترحموا, اور اس کا ترجمہ ہے رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ماشاء اللہ. اقرا تاریاں ہیں کراچی سے, کراچی والے آ گئے باپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کراچی سے آئی ہیں اقرا باجی. اچھا آئی باجی ہیں, کوئی باجی کا مذکر کیا بنا ہے؟ بھائی. ہاں باجی کا باجا آ رہا تھا ذہن میں, باجا تو نہیں ہو سکتا, بھائی. اقرا باجی ہیں, کوئی بھائی نہیں آئے, لیکن ماشاءاللہ اور بڑی اچھی سجاوٹ بھی کی ہے. لگتا ہے آج کراچی نمبر لے جائے گا یال بھائی. دیکھتے پہلی آتی دوسری نمبر آتا ہے. زبردست. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث ان الکذب یہدی الی الفجور, ترجمہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. بنت عثمان عطاریہ ہیں, میر پور کشمیر. ماشاء سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. نیکسٹ دیکھیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی. ماء البحر طہور, سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کا پانی پاک ہے. جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے. اسلام آباد سے ہیں. یہ نہیں جانے دیں گی کسی کو آگے بھائی, یہ انہوں نے کوئی تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب یہ آئیں گی تو پھر انہوں نے ہی جیتنا ہے. سمندر بھی ہے, سمندر کے ساتھ درخت بھی لگا ہوا ہے. زبردست. سمندر کے ساتھ ویسے کھجور کا ہونا چاہیے تھا, یہ نیم کا لگ رہا ہے. چلے کون سا وہ یہی بتا سکتی ہیں, لیکن ماشاء اللہ بہترین محنت کی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب, اور اس کا ترجمہ لکھا ہے غصہ نہ کرو. بنت محمد رسد عطاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. اور یہ درخت ہیں, درخت پہ پتے نہیں ہیں, کیوں پتے جھڑ گئے؟ کے پتے جھڑ گئے. اچھا غصے میں پتے جھڑ گئے درخت کے. درخت میاں آپ بھی غصہ نہ کریں, آپ کے پتے جھڑ جائیں گے. مطلب جو غصہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بعد, وہ غصہ کیا لڑ پڑے اور وہ سامنے والا زیادہ طاقتور نکلا پھر پتے جھڑ جاتے ہیں, پٹائی ہو جاتی ہے نا سامنے سے. ہم غصہ کرنے کے لیے نکلے تھے, سامنے والے نے پٹائی کر دی, تو غصہ نہ کریں کہ اس میں پتے بھی جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. غصے سے اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہے, اپنا ہی نقصان ہوتا ہے بلکہ بہت دفعہ جب ہم بیجا غصہ کرتے ہیں. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے. اہم ہے میرا پیارا دین. ہم شیرہ حافظ سکندر عطاریہ ہیں, ماشاءاللہ ہند گجرات سے ہیں, جام کھمبالیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہاں پر بیسٹ رائٹر کرنا ہے اور یہاں پر بیسٹ ذہین بچہ کرنا ہے. جینیس, بیسٹ جینیس, ایسے کر لیں کچھ. جینیس. ٹھیک ہے جی. تو وہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہ بتائیں گے, یہاں فرسٹ آپ بتائیں گے. فرسٹ آ گئی جی. دیکھیں بھائی کون ہے فرسٹ. جویریہ. سبحان اللہ. جویریہ باجی نے تو جیتنا ہی تھا ماشاء اللہ. اور سیکنڈ کراچی سے اقرا باجی ہیں ہماری, اقرا عطاریہ. ارحموا ترحموا, رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. گا. ماشاءاللہ. اور تھرڈ لا تغضب جی, بنت محمد ارشد عطاریہ شاہ جہانیہ. زبردست. یہ تھرڈ پوزیشن پہ. اور نام جو ہے اگر اسی طرح لکھیں ہماری پیاری پیاری بچیاں بنتے کر کے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. چلے جی, تو اسی کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہو گیا. اور یہاں پر کون ہے ہمارے ذہین بچے بھائی آج کے؟ آج کے ذہین بچے ہمارے مدثر بھائی. مدثر بھائی. سب کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے اپنا. اور اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, تو کلام سننے کے لیے ہم آ گئے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی کے پاس. ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس لاہور سے تشریف لے کر آئے ہیں اور یہ کلام بھی سنائیں گے. بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ اسی آواز میں سنائیں گے، اتنا ہلکا، یہ تو مجھے بھی صحیح آواز نہیں آ رہی، پھر کیا ہوگا، وہاں کیسے جائے گی گھروں تک، لاہور تک کیسے جائے گی؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مدینے میں رہے۔ اور کوئی ہماری فرمائش بھی پوری کریں گے وہاں سے، زمین و زماں تمہارے لیے، یہ بھی سنائیں گے؟ چلے اس کے بھی ایک دو شعر، کیونکہ پھر ٹائم بھی پروگرام بھی ہے، صحیح؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت دیتی ہے، ان کی شفقت ہمیں کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، ہم مدینے جائیں گے، اب کے برس ہر برس یہ سوچتے ہی رہ گئے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے
میرا سامان مدینے میں رہے پھر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے سبحان اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے وہ دن بھی آئیں کہ ہم بھی مدینے جائیں مرشد کریم کے ساتھ مدینے جائیں اور آقا کے قدموں میں حاضری دیں اب احمد رضا بھائی سے ایک اور بھی فرمائش تھی ہماری وہ زمین و زماں تمہارے لیے اور اے وجہ تخلیق کائنات اس کے ساتھ وہ طرز ہے نا مخصوص اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بلے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بلے لیوا کے تلے
میں کھولے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا. یعنی جو کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، یعنی جن کی وجہ سے یہ کائنات ساری دنیا بنائی گئی ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا. وہ کون ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں زمین و زمان. زمین آپ کے لیے، زمانہ آپ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان مکان بھی آپ کے لیے، اور جو مکین اس میں ہم موجود ہیں یہ بھی آقا آپ کے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. چنین و چنا مطلب یہ اور وہ، مطلب جو کچھ ہے چنین و چنا. ہو سکتا ہے بعض کو لگتا بھی یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب کیا ہے؟ چنین و چنا سب کچھ، یہ وہ ہر چیز، شجر حجر، کائنات کے ہر چپا ذرہ ذرہ رب نے اپنے محبوب کے لیے بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ آسمانوں کا نہ بناتا. لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. لولاک لما خلقت الجنہ. اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ جنت بھی نہ بناتا. تو سب کچھ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنا ہے. اسی لیے یہ خوبصورت کلام بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے. زبردست ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی اب آپ ذرا سوچ کے رکھیے، آپ سے منقبت بھی سننی ہے. غوث پاک کی 11ویں آ رہی ہے تو منقبت ہم نے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اگلے سیگمنٹ کی طرف نہال بھائی کی طرف چلتے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیاری بچیوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور آج ہم سنیں گے حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا تھا. آئیے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز کٹس مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں. میرے اچھے نہال بھائی اور اچھے وقار انکل، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ سب کو آج کی حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. میرا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ والی. میرا نام محمد حسنین بلال ہے، میں دار مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو غوث پاک کی منقبت سناؤں گا. امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث اعظم. جزاک اللہ خیر. آمین. کیا بات ہے بھائی، ایسے اور بھی نعرے لگانے ہیں. اور کال بھی لینی ہے؟ کالز بھی لیں. اچھا لیں بھائی. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے نیاز بھائی اور میرے پیارے وقار بھائی، میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ نماز میں 7 فرائض ہیں. ہم سب کا ہے پیارا چینل کچھ مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ. انہوں نے جواب دیا. نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کتنی شرائطیں؟
زبردست, کیا بات ہے بھائی. احمد رضا بھائی نے مائک میں اٹھا کے جلدی سے, دیکھیں بھائی اتنے سے ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوں ان کو بھی نہیں پتا ہو, تو ہمیں سیکھنی چاہیے نا بھائی یہ باتیں. جی نیکسٹ. فاطمہ تاریہ من چرنا سے میں آج نعرہ گاؤں گی. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت ہو میری شفاعت ہو تیری زیارت جنوں پہ حکومت ہو میری شفاعت ہو المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں, تو اس کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. جی لیکن یہ نہیں پتہ چلا کون بات کر رہے اور کہاں سے بات کر رہے. شاید بتایا ہوگا, وہ ریکارڈ نہیں ہوا, یا جلدی سے بتا دیں. کراچی سے بات کر رہے ہیں تو کیا جلدی, ہم بھی کراچی میں, آپ بھی کراچی میں, آرام آرام سے بتائیں. چلے ماشاء اللہ. جی بھائی نہال بھائی کے پاس چلیں. پیارے بچوں, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بنو باہلہ کے خاندان میں سے ہیں, اس لیے باہلی کہلاتے ہیں. بنو باہلہ کے خاندان میں سے ہیں, اس لیے باہلی کہلاتے ہیں. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی خادمہ کہتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی سخی تھے, بہت ہی سخی تھے. کوئی مانگنے والا آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. نہال بھائی یہ سنا کے ٹیسٹ بھی لیں گے نا, بالکل ٹیسٹ لیں گے. یہ ان کی توجہ آپ کی طرف ہے یا آپ ادھر سنا رہے ہیں اور یہ اپنے تو نہیں لگے ہوئے کھیل کود میں, یا اس کے لیے بھی کوئی رکھیں انعام, پھر اس کے بعد توجہ ہوگی. بھائی یہ توجہ سے سننا ہے, ٹھیک ہے. ایک دن حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 3 ہی اشرفیاں یعنی سونے کے سکے تھے, اور آپ اس دن روزے سے تھے. اس دن 3 لوگ مانگنے والے آئے تو آپ نے تینوں کو ایک ایک اشرفی دے دی. 3 اشرفیاں تھی نا, 3 اشرفیاں, اور 3 مانگنے والے آئے, تینوں کو ایک ایک دے دی ہیں. واہ. پھر آپ سو گئے. خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز کے لیے جب آپ کو جگایا تو آپ وضو کر کے مسجد میں چلے گئے. مجھے آپ کے حال پر بڑا ترس آیا کہ گھر میں نہ ایک پیسہ ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ ایک پیسہ اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے. اور آپ رضی اللہ عنہ افطار کس چیز سے کریں گے؟ روزہ تھا نا آپ کا, افطار کس چیز سے کریں گے؟ میں نے ایک شخص سے قرض لے کر رات کا کھانا تیار کیا اور چراغ جلا دیا. پھر میں جب آپ کے بستر کو درست کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہوں, 3 سونے کے سکے یعنی اشرفیاں بستر پر پڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. 3 اشرفیاں دی تھی نا, 3 مانگنے والے آئے تھے, سب کو ایک ایک اشرفی دی تھی. تو اب بستر پر جب وہ آئی ہیں بستر صحیح کرنے کے لیے تو کیا دیکھتی ہیں کہ 300 اشرفیاں ہیں. 3 اشرفیاں نہیں ہیں, کتنی ہیں؟ 300 اشرفیاں بستر پر پڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. 3 دی مانگنے والے کو اور واپس کتنی مل گئیں؟ 300 اشرفیاں مل گئیں. تو اگر اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں تو اس سے کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھ جاتا ہے. بظاہر تو کم ہو گیا, 3 ہی دی, تینوں دے دی, چلی گئیں. تو اپنے پاس کتنی بچی؟ ایک بھی نہیں بچی. کتنی؟ میتھ کمزور ہے کیا؟ 0 ہو گئے نا. 3 تھے, 3 آپ نے, تو کتنے بچے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہوا پھر؟ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے خزانوں سے اتنا سارا عطا فرما دیا. تو اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس 3 بیج ہوں, کتنے ہو؟ 3 سیڈز, بیج ہوتے نا, وہ آپ اپنے لے جا کے کیاری میں دبا دیں. تو 3 تھے, تینوں آپ کے پاس سے چلے گئے نہیں گئے, ابھی پاس ہے, چلے گئے نا اپنے پاس سے. لیکن آپ نے کیاری میں ڈال دیے, اس میں کیا ڈالیں پھر؟ پانی. اس کا خیال رکھے. اس کے بعد ان بیج سے کیا نکلے گا؟ کتنا سا چھوٹا سا. پھر اس کا خیال رکھے, پانی دیتے رہا, آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ بہت بڑا ہوتا جائے گا. اب اگر آم کے وہ بیج تھے, آم کے سیڈز تھے, تو کیا ہوں گے؟ آم کے 3 بڑے بڑے درخت. اور ان درختوں میں کتنے آم لگیں گے؟ بہت سارے. کتنے؟ بہت سارے. آپ نے 3 بیج لگائے تھے اس وقت تو چلے گئے, لیکن ان 3 بیجوں سے کتنے سارے آم مل گئے نا. درخت 3 ملے, آم اتنے سارے مل گئے. تو اسی طریقے سے ہم دیتے ہیں 3 روپے, اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے 3 لاکھ 3,000 یا جتنے بھی وہ چاہے کر واپس لوٹا دیتا ہے. اب یہ نہیں کیجیے گا ابھی آپ چھوٹے چھوٹے اپنے جیب میں جتنے پیسے رستے میں دے کے چلے جائیں کہ گھر تک پہنچتے ڈبل ہو جائیں گے. ہیں ایسا نہیں کریے گا احمد رضا بھائی, آپ چھوٹے سے ابھی, ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کرنا, بڑے کریں گے, یا جب آپ بڑے ہو جائیں تب کریے گا. چلے جی. تو فرماتی ہیں
کہ میں نے ان کو گن کر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے بعد جب گھر آئے اور چراغ جلتا ہوا دیکھا اور دسترخوان دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو ماشاءاللہ میرے گھر میں اللہ پاک کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ پھر میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلایا اور عرض کیا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ ان اشرفیوں کو یوں ہی بستر پر چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ سے کہہ کر بھی نہیں گئے کہ میں ان کو اٹھا لیتی۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسی اشرفیاں؟ کیسی اشرفیاں؟ میرے پاس تو 3 تھی اور وہ میں نے ان کو دے دی تھی۔ انہوں نے فرمایا میں تو گھر میں ایک پیسہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا، ایک پیسہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ سن کر میں نے آپ رضی اللہ عنہ کا بستر اٹھا کر جب انہیں دکھایا، یہ دیکھ لیجئے اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھ لیجئے اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ یہ اللہ پاک نے میری غیب سے مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے پیارے صحابہ کی۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری، اور اس کے بعد پھر منقبت بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ جالیوں پہ نگاہیں جمی ہیں، منقبت ہے ذہن میں؟ نہیں ہے، دوسری ہے، چلے دوسری سن لیں گے۔ ابھی اسلامک ہسٹری کی طرف چلتے ہیں، چلے جی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اب اسلامک ہسٹری میں ہم کیا بات کر رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ تجارت فرماتے تھے۔ آپ بتا رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ کیا کرتے تھے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو تجارت کیسی تھی آپ کی؟ سچی، سچ اس میں بولا کرتے تھے، دیانت دار، امانت دار، اور ایسا تاجر کیا ہوتا ہے بہت کامیاب بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات آج ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو لوگ جو ہے ان کی تعریف کرنے لگے نا، حضرت صائب کی، بڑے اچھے ہیں، یوں ہیں، تعریف کرنے لگے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ابھی آئے وہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں ان کی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ تو پھر حضرت صاحب کہنے لگے ہاں، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، یا میں آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، میں آپ کا پارٹنر ہوا کرتا تھا، اور آپ کیا ہی اچھے پارٹنر تھے، آپ کیا ہی اچھے پارٹنر تھے۔ کبھی آپ نے تجارت میں یا پارٹنرشپ میں کبھی آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے، یا جب 2 پارٹنر ہو تو تھوڑے دن تک تو پارٹنر ہوتے ہیں، اب یہ باتیں ذرا زیادہ بڑے سمجھیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد آپس میں کلیش ہو جاتا ہے، پارٹنر ہی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یا پھر جب ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دوسروں سے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی اتنے پیسے لوں گا، نہیں میں اتنے دوں گا، پتہ چل رہا ہے لڑنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تجارت کیا کرتا تھا، ان کا پارٹنر تھا اعلان نبوت سے پہلے، اور آپ بہترین پارٹنر تھے کہ کبھی آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ابھی آپ چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ ایک دن آئے گا، آپ بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے ہو کر آپ کیا کریں گے، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوئی تجارت بھی کریں گے، کوئی بزنس کریں گے، کوئی جاب کریں گے۔ تو جہاں بھی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے، اچھا اور سچا بن کے رہنا ہے۔ کیا بننا ہے؟ اچھا اور سچا بننا ہے، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے جی۔ تو اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم منقبت کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں
مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ آن ولایت غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، قانون سے ہدایت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہیں باعث برکت، غوث پاک، ہیں بحر سخاوت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، ٹل جائے مصیبت، غوث پاک، فرماؤ حمایت، غوث پاک، ہیں مخزن عظمت، غوث پاک، ہیں مخزن عظمت، غوث پاک، کمزور کی طاقت، غوث پاک، مجبور کی راحت، غوث پاک، ہو میری شفاعت، غوث پاک، ہو ذوق تلاوت، غوث پاک، عصیاں سے نفرت۔ غوث پاک، ہاں، غوث پاک عصیاں سے نفرت بھی دلاتے ہیں اور ذوق تلاوت بھی دیا کرتے ہیں، اور خود بھی عصیاں سمجھتے ہیں عصیاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھتے؟ عصیاں ہوتے گناہ، کیا ہوتے ہیں؟ گناہ۔ چلے اس کو ویکیبلری میں اضافہ کرتے جائیں، شعروں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک خود بھی گناہوں سے دور رہا کرتے تھے، تو ان کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی گناہوں سے دور رہنا چاہیے، وہ خود بھی نیکیاں کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سبحان اللہ، یعنی عشاء کے بعد عشاء کے لیے جو وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد رات بھر آپ جاگتے رہے، اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، اور فجر کی نماز بھی آپ نے ادا کر لی۔ سال و سال تک آپ رات کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ، وہ ذوق تلاوت غوث پاک، تو غوث پاک ذوق تلاوت بھی دیا کرتے، اور خود بھی آپ قرآن پاک کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ غوث پاک کیا شان ہے آپ کی، بچپن پیدا ہی آپ اللہ کے ولی ہوئے تھے۔ کیا ہوئے تھے؟ اللہ کے ولی، ہاں، اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے، یعنی جس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا بڑے ہو کر ولایت ملتی ہے، ولی بنتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ آپ اللہ کے ولی تھے۔ کب پیدا ہوئے؟ کس کو پتا ہے غوث پاک کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ کس تاریخ کو ہوئی؟ نہیں پتا؟ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو، رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتا ہی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، آپ پیدا ہوئے روزہ رکھ لیا، مطلب آپ دن کے ٹائم میں کیونکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو غوث پاک دودھ نہیں پیتے تھے، غوث پاک دودھ ہی نہیں پیا کرتے تھے، یعنی یوں کہہ لیجیے سحری اور افطاری میں دودھ پیتے تھے، اور جو دن کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے، آپ سید تھے نا، ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ تو ایسے ہمارے غوث پاک تھے، اللہ پاک ان کی برکت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ نہال بھائی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ اور کچھ اسپیشل معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا